بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الہی کے اس پروگرام میں آج ہم غفور حلیم کی صفت کا مطالعہ کریں گے۔ غفور کے بارے میں تو ہم جان چکے ہیں بعض نشستوں میں۔ حلیم کی جو صفت ہے وہ آج نئی ہے۔ حلیم حلم سے ہے جو جہل کا الٹ ہوتا ہے، جذبات کا الٹ ہوتا ہے۔ حلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جذباتی فیصلے کرنے کی بجائے سوچے سمجھے اصول و ضوابط یا قانون قاعدے کے مطابق یا حالات کو دیکھتے ہوئے فطانت کے ساتھ معاملہ کرنے والی ذات کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بے خیالی میں بس جذبات میں آگے پتہ چلا کہ اس نے یہ غلط حرکت کر دی ہے، چلو پکڑو مار ڈالو اس کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے حالات کا جائزہ لے کر قانون ضابطے اخلاق ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو معاملہ کرے وہ حلیم ہوتا ہے۔ یعنی عجلت نہ کرنے والا، جلد بازی سے فیصلے نہ کرنے والا، جلد بازی سے معاملات نہ کرنے والا، یہ حلیم ذات کو کہیں گے۔ تو غفور مغفرت کرنے والا، کون سا حلیم؟ جو غفور مغفرت کرنے والا جو حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ تو یہ دونوں صفات مل کر پھر ایک صفت کا تاثر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں یہ صفت بھی مؤثر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جذباتی نہیں ہیں، حلم والے ہیں۔ وہ معاملات کی حقیقت کا ادراک کر کے پھر اس کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں۔ جس کی غلطی معاف ہونے کے لائق ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حالات ہیں، اس وجہ سے اس نے یہ حرکت کر لی ہے، تو معاملات کی پوری فطانت کے ساتھ ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، نفسیاتی اور بیرونی حالات کا مطالعہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حلم کی وجہ سے لوگوں کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو حلم مغفرت کا باعث بنتا ہے، اور خدا کی صفت مغفرت وہ خدا کے حلیم ہونے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ غفور ہونا رحمت کے تقاضے سے ہے۔ تو رحمت کرنے والی ہستی جس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہو، وہ حلیم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، یعنی وہ غیر حلیم نہیں ہو سکتی، وہ بردباری نہ کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس صفت کو قرآن مجید کی کچھ آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کی 225 نمبر آیت دی ہے میں نے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا لغو باتوں میں، فی ایمانکم جو تم قسمیں کھا لیتے ہو۔ یعنی بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت بنی ہوتی ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں تھا، اللہ کی قسم ایسا نہیں تھا، ان کی عادت بنی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا کر دوں گا۔ تو یہ عادت جو بنی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لغو کہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ نے ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن ان قسموں کو اللہ تعالیٰ اگر ان پر پکڑنا شروع کر دیں تو وہ حلیم نہیں رہیں گے، بردبار نہیں ہوں گے، غفور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انسان بعض اوقات غلط عادت ڈال لیتے ہیں۔ تو غلط عادت میں ان کی نیت نہیں ہوتی قسم کھانے کی، بس وہ جیسے ہمارے پنجاب کے اندر دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تو وہ گالیاں بمعنی گالی نہیں ہوتا، وہ بمعنی پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں بس ان کی عادت بنی ہوتی ہے، ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ان قسموں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مؤاخذہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں غفور حلیم ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ انسان اس طرح کی غلط عادتیں اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، تو میں ان کی رعایت کرتا ہوں، ان کی اس نفسیات کی وجہ سے یا ان کے اس عادت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا لی ہے۔ تو اگر میں پکڑنے لگ جاؤں تو پھر میں بردبار تو نہیں ہوں گا نا۔ تو بردبار ہونے کی وجہ سے لغو قسم کی قسموں پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ لیکن میں مؤاخذہ کروں گا بما کسبت قلوبکم، جو تم نے تمہارے دل کے ارادے سے تم نے قسمیں کھائی ہیں، عہد کیے ہیں، ان پر ضرور مؤاخذہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ غفور اور حلیم کا یعنی حلم کی صفت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دیکھ کر کہ میں کوئی بلا وجہ قسم کھا رہا تھا، کوئی مسئلہ تھا، عادت بنی ہوئی تھی، کیا چکر تھا، لیکن سامنے انسان ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کی بات سنے کہ تم نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، تم اب گناہ گار ہو گئے ہو، یا وہ اس کی عادت بنی ہو کہ اللہ کی قسم ایسا کر دوں گا، اور کہ تم نے قسم کھائی تھی پورا کر کے دکھاؤ، وہ کام اس کے ہمت کا ہی نہیں ہے، کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس نے قسم کس طرح سے کھائی ہے، عادت بنی ہوئی ہے، غلط لغو قسم کی کھا لی ہے قسم، بس ایسے ہی بے خیالی میں ایسا کر دیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلیم ہے اور غفور ہے۔ تو حلیم کے معنی یہ ہوا ہے کہ غلطیوں پر، جو اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں جو ہوتی ہیں،
ان پر اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے اور ہمارے سزا یا انتقام ہم سے نہیں لیں گے۔ اسی طرح جلدی نہیں کرتے، یعنی ادھر قسم سنی ادھر تھپڑ کھینچ مارا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، کس طرح سے معاملہ ہوا ہے، اور مہلت دے دیتے ہیں معافی توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی خدا سے۔ تو اسی طرح حلم کا یہ بھی پہلو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنے کافر ہیں، کتنے ملحد ہو گئے ہیں، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ بلکہ بعض ایتھیسٹ ایسے ہوں گے کہ شاندار زندگی گزار رہے ہوں گے، اور بعض مومن ایسے ہوں گے کہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ خدا کے حلم کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا ہونے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ لغو قسم کی قسموں پر بھی گرفت کر لیں یا ہمارے ہر گناہ پہ ہمیں پکڑ لیں، مہلت نہ دیں، اپنے حلم کی صفت کا اظہار نہ کریں۔ وہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود وہ اپنے اصولوں کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے، اپنے بنائے ہوئے قاعدوں کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے حلیم ہونے کی، بردبار ہونے کی خوبی ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ ہی کی آیت ہے، اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کو پیغام شادی کا کیسے دینا ہے، اس کی قانون کی بات چل رہی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، غلط حرکت کرو گے تب بھی غلط نیت ہوگی، تب بھی پکڑے جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ سے ہوشیار رہو، اللہ سے بچ کے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا کرتا پکڑے نہ جاؤ۔ البتہ دنیا میں یہ ہوگا کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں، کیونکہ اس نے قیامت کے لیے تمہیں ٹال رکھا ہے۔ تو قیامت والے دن تو لازماً سزا مل جائے گی، لیکن اس وقت کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ ہاں، جس سے کوتاہی میں ایسا ہو گیا، کسی جذبے سے اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ تو خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پکڑ نہیں رہا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو دنیا چل رہی ہے۔ ایک صاحب ابھی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو دنیا کا نظام دوسرا ہے، دین ہمیں دوسری طرف لے کے جا رہا ہے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ مار داڑ کرو، کیپٹلزم اپناؤ، ترقی کرو، پیسہ کماؤ، چیزیں بناؤ، ایجادات کرو، پروڈکشن دو، ترقی کرو، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ کرو، آخرت کی طرف جاؤ۔ تو اس سے اب لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے کہ دین بے معنی سی چیز ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، انہوں نے ہر غلطی پر پکڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوا، بلکہ مہلت کا فیصلہ کیا ہوا کہ زندگی جتنی انسان کو دی گئی ہے اس میں اس کو مہلت حاصل ہے۔ کبھی کبھی زخم پہنچاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی گرا دیتے ہیں تاکہ آدمی سنبھل جائے، واپس آ جائے، نہیں آتا تو اس کو ڈھیل دیے رکھتے ہیں۔ تو خدا کی ڈھیل سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، وہ خدا کے غفور اور حلیم ہونے کی وجہ سے یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو قائم کر دیں گے، وہاں پر یہ لوگ جو آج غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی 155 آیت ہے، اس میں دیکھیے کتنی عجیب بات ہوئی ہے۔ احد کا واقعہ جب ہوا تو احد میں فوج جب لشکر نکلا مدینہ سے قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو راستے میں عبداللہ بن ابی نے کچھ لوگوں کو باتیں کر کے ایسی غلط قسم کی واپس لے گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ فوج میں گئے ہوئے تھے اور ایک آدمی کے، ایک منافق کے اکسانے پر واپس آ گئے۔ تو اب جرم تو بہت سخت ہے، بہت بڑا جرم ہے، بڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن الفاظ دیکھیے کیا اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خدا کے حلیم ہونے کی صفت کا اظہار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دن کچھ لوگ واپس پھر گئے تھے تم میں سے، کیونکہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، اس وجہ سے کہ ان اپنی کچھ کرتوتیں اس طرح کی تھیں، تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ شیطان کے نرغے میں آ گئے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ میرے اندر کچھ کمزوریاں تھیں کہ میں عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گیا۔ باتوں میں آ جانا میری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تھا، لیکن اس نے باتیں جس طرح کی تھیں، اس نے مجھے جس طرح سے مجھے اپنی ٹرانس میں لے گیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ تمہاری اپنی کوتاہیاں بھی اس میں شامل تھیں، لیکن تمہارے پاؤں پھسلے کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ تو اب جتنا حصہ شیطان کا تھا اتنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حلیم ہونے کی وجہ سے، غفور ہونے کی وجہ سے اگنور کرتے ہوئے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔
جو عبداللہ بن ابی کے کہنے پر میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے جو وسوسہ ہے اس کو منہا کریں گے کہ شیطان کا وسوسہ کتنا طاقتور تھا۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن ابی نے پتہ نہیں کیا تقریر کی ہوگی جس کے اثر میں یہ لوگ آ گئے، تو لیکن اس کی وجہ سے میرے اندر کی جو کمزوری تھی دونوں مل کر ایک طاقتور چیز بن گئی۔ میری کمزوری اور عبداللہ بن ابی کی تقریر دونوں مل کر بہت طاقتور چیز بن گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کی یعنی عبداللہ بن ابی کے پھسلانے کی سزا بھی ان کو ملے۔ ان کی کمزوری ضرور ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنا بڑا اقدام یہ کر کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو اور ان کے اس کے عبداللہ بن ابی کے اکسانے کو منہا کر کے صرف ان کی کمزوری کو سامنے رکھا کہ ان کی کمزوری صرف اتنی تھی، اس کمزوری کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ خدا کے صفت حلیم کس طرح سے ظہور میں آئی ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی 101 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ صحابہ کچھ سوالات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں کچھ ایسے سوالات تھے جو منافقین آ کر کرتے تھے یا اہل کتاب آ کر کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنگ کریں یا کچھ چیزیں مزید کھلوائیں، مزید بات واضح ہو جائے۔ سارے جذبے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا تو تمہارے لیے تنگی کا باعث ہوگا، تمہارے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے روکا اس وجہ سے کہ جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے تم یہ اس طرح کے سوالات نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے لوگوں کو پتہ تھا کن سوالات کے اوپر ان کو روکا گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا کہ تم اپنے سوالات کر کے اپنے اوپر مزید شرعی ذمہ داریاں زیادہ کر لو گے۔ مثلا جیسا سورہ البقرہ میں گائے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان کو کوئی گائے ذبح کر لیں، وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے، لیکن وہ پوچھتے چلے گئے، تنگی ہوتی چلی گئی، قانون سخت ہوتا چلا گیا۔ اب متعین ہو گیا کہ کس رنگ کی ہوگی گائے، کس کلر کی ہوگی، کس عمر کی ہوگی، وہ کام نہیں کرتی ہوگی، نہ ہل جوتی ہوگی، نہ پانی کا کنویں میں سے پانی نکالتی ہوگی، بلکہ بالکل لاڈ پیار سے پالی ہوئی بھورے رنگ کی خوبصورت گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ تو قانون میں سختی آ گئی صرف سوالات کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں روک دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم پسند نہیں کر رہی کہ تم اپنے قانون کو سخت کرتے چلے جاؤ سوالات کرتے ہوئے۔ تو فقہی قسم کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نہ کیا کرو تاکہ تمہارا قانون مزید سخت نہ ہو جائے۔ تو یہ خدا کی صفت حلیم ہے، اور آگاہ کر دیا کیونکہ خدا کی صفت غفور جو ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ لوگوں کے اندر یہ جذبے ہوتے ہیں مزید سوالات واضح کرنے کے لیے، فقہی مسائل کو واضح کروانے کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو یہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی 44 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا میں شرک سب سے بڑا جرم ہے، ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو سزا دے دیتے، فوراً جو بھی شرک کرتا فوراً آسمان سے کوئی سزا نازل ہو جاتی یا اس کے جسم میں کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلیماً غفورا ہے۔ اب یہاں صفت حلیم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بولا ہے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے سمجھنے کی کہ جب ترتیب بدلتی ہے تو پہلی جو صفت ہے وہ غلبہ رکھتی ہے اور دوسری صفت جو ہے مغلوب ہوتی ہے، یا پہلی صفت اصل ہوتی ہے اور دوسری اس کو ذرا کیٹر کر رہی ہوتی ہے، ذرا اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ مولڈ ہو جائے اس کے اعتبار سے۔ تو حلیماً غفورا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بردباری کی وجہ سے شرک کو معاف کر دیتے ہیں، دنیا میں سزا نہیں دیتے فوری، آخرت میں معاف نہیں کریں گے، لیکن دنیا میں سزا نہیں دیتے صرف صفت حلیم ہونے کی وجہ سے، اور وہ غفور بھی ہیں، تو امید ہے کہ قیامت والے دن اگر کوئی توبہ کر کے آئیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو یہاں صفت حلیم کو پہلے رکھا ہے تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ یہاں پر چاہیے تھا کہ اصل میں حلیمی ہے خدا کی، خدا کا حلم ہے جو مشرکین کو مہلت دیے ہوئے ہے، وگرنہ ان کو مہلت نہ ملتی۔ یہاں صفت غفور اتنی کام نہیں کر رہی جتنی صفت حلیم کام کر رہی ہے۔ تو دنیا میں شرک کے اوپر سزا دینے کی بجائے جو مہلت ملی ہوئی ہے اس میں خدا کی صفت حلیم زیادہ مؤثر ہے۔
اس کے بعد سورہ فاطر کی 41 نمبر آیت ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اس میں تم نے فساد پیدا کر رہے ہو شرک کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے، اور میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اگر یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ چاہیں کہ برباد ہو جائیں، تمہیں بالکل لے کر ختم کر دیں، تو لیکن اس نے اس کو روکے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلنے دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ تو یہاں پر بھی حلیم کی صفت پہلے ہے کیونکہ شرک کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دیوتاؤں کے باوجود، تمہیں انسانوں کو خدا بنانے کے باوجود اس دنیا کو تباہ ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذات حلیم ہے، بردبار ہے، اور وہ انسانوں کو معاف کرنا چاہتی ہے، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تاکہ مہلت مل جائے اور وہ معافی مانگ لیں۔ تو یہ غفور اور حلیم اور غفور، یہ دو الگ الگ ترتیب کے ساتھ خدا کی ایک ہی صفت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، اور مغفرت فرمانے میں خدا کی صفت حلیم جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، اور کہیں صفت حلیم جو ہے وہ اصل ہوتی ہے اور صفت مغفرت اس کے اوپر مؤثر ہو کر اس کو ایک شکل دیتی ہے۔ تو غفور کے معنی ہیں مغفرت کرنے والے، پردہ پوشی کرنے والے، چشم پوشی کرنے والے، گناہوں پر نہ پکڑنے والے، توبہ کو قبول کرنے والی ذات۔ اور حلیم کے معنی ہیں کہ عجلت نہ کرنے والی، جذبات میں نہ آنے والی، قاعدے قانون اور سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو دیکھنے والی، حالات کا اعتبار کرنے والی، نفسیات کا اعتبار کرنے والی، مشکلوں اور آسانیوں کا اعتبار کر کے پھر رد عمل دینے والی ذات کو حلیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں کیونکہ وہ حلیم ہے، شرک کے باوجود دنیا کو چلنے دے رہے ہیں، تباہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ حلیم ہے۔ وہ گناہ گاروں کو بھی دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں، ملحدین کو بھی دے رہے ہیں۔ اس نے کسی کو نہیں روکا کیونکہ اس نے یہ دنیا ایک قاعدے کے اوپر بنائی ہے، اور وہ قاعدے کے مطابق اس نے قیامت والے دن ختم ہونا ہے۔ قیامت تک جو کچھ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے وہ دیتا رہے گا، جس سے جتنا چھیننا ہے وہ چھین لے گا، لیکن وہ صرف اس وجہ سے سزا نہیں دے گا کہ اس نے برائی کی ہے، نہیں، وہ دوسری وجہوں سے، غلطیوں کی وجہ سے اوپر نیچے کرتا رہے گا، لیکن نیکی بدی کے اوپر قیامت تک کے لیے اس نے ٹال رکھا ہے، اور وہ اپنے غفور ہونے اور حلیم ہونے کی وجہ سے یہ معاملات کو دنیا میں فوری نہیں کرتا، قیامت تک ٹال رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کا صفت رحمت اپنے پورے عدل کے ساتھ ظہور میں آئے گی، اور قرار واقعی سزا سب کو مل جائے گی۔ دنیا میں ہر ایک کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی، بلکہ ہدایت، توفیق، مہلت اور توبہ کا موقع دینا اور ڈھیل دینا، یہ سارے قوانین چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں شرک کرنے والے مجرم بھی زندہ رہ رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جرائم کرنے والے لوگ بھی زندہ رہ رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے نیک لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہوں، اور بڑے برے لوگ عیاشی کرتے پھر رہے ہوں، اور نیک لوگ بھی بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں، دنیا میں عیاشی کرتے پھر رہے ہوں، اور برے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مشقت میں پڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور حلیم کی وجہ سے ہے۔ تو اس پر آج اتنی ہی بات پیش نظر تھی، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔